السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل انا شاہ وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ، از قلم انا شاہ، قسط نمبر 20۔ سڑک پر کھڑی گاڑی کے اندر خاموشی کا راج تھا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کیے راہم کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں کے پیچھے طوفان چھپا تھا۔ سیاہ گلاسز نے اس کی آنکھوں کی سرخی چھپا رکھی تھی، مگر اس کے سخت ہوتے جبڑے اور ہاتھ کی گرفت اس کے اندر جلتی آگ کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ خاموش بیٹھا بس سامنے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ دانین نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، مگر کوئی لفظ ادا کیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھ دیا۔ راہم کی گرفت لمحہ بھر کو ڈھیلی ہوئی، جیسے وہ کچھ کہنے ہی والا ہو، مگر پھر خود کو روک گیا۔ وہ دانین کی پشت کو دیکھتا رہا، جو بنا پیچھے دیکھے تیز قدموں سے دروازے تک جا پہنچی تھی۔ ہلکی سی دستک کے بعد چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی اور پھر دروازہ کھلا۔ سامنے کھڑے وجود نے جیسے ہی اپنی نظروں کے سامنے اپنی بہن کو دیکھا، ایک خوشی کی لہر اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ آپی! حمزہ کی آواز میں حیرت، خوشی اور اپنائیت سب کچھ تھا۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھا اور ایک پل میں دانین کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ راہم کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں، اس کی آنکھوں کے پیچھے چنگاریاں سی اڑنے لگیں۔ وہ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا، دانین پہلے ہی حمزہ کی باہوں میں جکڑی اندر کی جانب بڑھ چکی تھی اور اگلے ہی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا۔ راہم کے اندر جیسے کسی نے بارود بھڑکا دیا ہو، اس کے لب بھینچ گئے اور اس کی انگلیاں سختی سے اسٹیئرنگ پر جم گئیں۔ اسے اپنے سینے میں جلتی ہوئی آگ کا احساس ہوا۔ غصہ، بے بسی، جلن، سب کچھ ایک ساتھ اندر کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ کیا سمجھتی ہے خود کو؟ وہ دانت پیس کر بڑبڑایا اور ایک ہی جھٹکے میں گاڑی کا گیئر بدلا۔ ایک زوردار جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھی اور سڑک پر ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ واپس جائے، دروازہ توڑے اور ان دونوں کو الگ کر دیں، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حمزہ اس کا بھائی ہے، مگر پھر بھی اس منظر نے اس کے اندر کچھ ایسا جلا دیا تھا جسے بجھانا شاید اب ممکن نہیں تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، مگر وہ سانس بھی اس کے اندر سلگتی آگ کو کم نہ کر سکی۔ وہ گاڑی کی رفتار بڑھاتا چلا گیا، جیسے خود سے دور بھاگنا چاہتا ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ خود سے کہیں بھی فرار نہیں پا سکتا تھا۔ دوپہر کی چمکتی دھوپ کھڑکی کے راستے کچن میں جھانک رہی تھی۔ خوشبو جو بیکنگ کی ہونی چاہیے تھی ابھی تک کچن میں موجود نہیں تھی، مگر آٹا، انڈے، چینی اور چاکلیٹ کے پھیلتے ڈھیر نے کچن کو ایک الگ ہی میدان جنگ بنا دیا تھا۔ پری، ذرا دیکھنا یہ اوون کس طرح آن ہوتا ہے؟ ماہنور نے ناک پر لگے آٹے کی تہہ کو جھاڑتے ہوئے کہا۔ پریشے، جو اس وقت ہاتھ میں ایک بڑا چمچ پکڑے مکسچر کو کچھ زیادہ ہی جوش و خروش سے ہلا رہی تھی، سر اٹھا کر بولی، آپ نے زندگی میں کبھی اوون استعمال کیا بھی ہے یا بس سوشل میڈیا پر تصویریں دیکھ کر متاثر ہوئی ہیں؟ ماہنور نے مصنوعی ناراضگی سے آنکھیں سکیڑی۔ محترمہ، میں نے ایک بار بنایا تھا، یاد نہیں؟ پریشے نے معنی خیز نظروں سے اسے گھورا۔ ہاں وہی، جب آپ نے پورا باورچی خانہ دھواں دھواں کر دیا تھا۔ ماہنور نے زبان چڑھائی اور اوون کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی بٹن دبایا ایک زوردار بیپ کی آواز آئی اور ساتھ ہی ایک جھٹکے سے دروازہ کھل گیا، جیسے اسے بھی ان دونوں پر اعتبار نہ ہو۔ اوہ خدایا، یہ ہمیں پسند نہیں کرتا۔ ماہنور پیچھے ہٹی۔ کیوں نہ اسے پسند کرنے پر مجبور کریں؟ پریشے نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور پھر جھٹ سے ایک انڈا اٹھایا اور چمچ کے ساتھ اس کے خول پر چوٹ ماری، مگر شاید آج قسمت بھی ان کے ساتھ مذاق کے موڈ میں تھی، کیونکہ انڈا سیدھا اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور دھڑام سے فرش پر جا گرا۔ یہ کیا کیا؟ ماہنور نے کہکا لگایا۔ کوئی بات نہیں، ایک اور ہے۔ پریشے نے اطمینان سے دوسرا انڈا اٹھایا اور اس بار پوری توجہ سے اسے پیالے میں توڑنے کی کوشش کی۔ یہ لو! مگر اس کا یہ لو کہنا ہی تھا کہ ایک اور حادثہ پیش آیا۔ انڈے کی زردی اس کے ہاتھ سے پھسل کر سیدھی ماہنور کے لباس پر جا گری۔ پریشے! ماہنور نے جھٹ سے اس کے ہاتھ پر چپت لگائی، مگر پریشے پہلے ہی زور سے ہنس رہی تھی۔ تم؟ ماہنور نے جواباً آٹے کا مٹھی بھر لیا اور پریشے کے چہرے پر دے مارا۔ ماہنور آپی! پریشے نے چیخ کر اپنے چہرے سے آٹا جھاڑا اور جواباً ایک چمچ بھر کر مکسچر اس کے بازو پر مل دیا۔ چند لمحوں میں کچن میدان جنگ بن چکا تھا۔ آٹا، چینی، مکھن اور انڈے ہر جگہ بکھر چکے تھے اور دونوں لڑکیاں ہنستے ہنستے دوہری ہو رہی تھیں۔
آپ کو مزہ چکھاتی ہوں۔ پریشا نے چاکلیٹ ساس کا جار اٹھایا اور ماہنور کی طرف اچھالنے کی کوشش کی، مگر چاکلیٹ ساس بجائے اس کے کہ سیدھی جائے الٹی ان کے پیچھے پڑے فریج کے دروازے سے ٹکرا گئی اور سارا ساس دیوار پر گرنے کے بعد نیچے ٹپکنے لگا۔ یہ تو اصل شاہکار بن گیا، ماہنور نے شرارتی ہنسی کے ساتھ کہا، مگر ان کی خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اچانک کچن کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا اور جیسے ہی دروازہ کھلا ان کی ہنسی ایک دم معدوم ہو گئی۔ سدرا بیگم اور آمنہ بیگم دروازے میں کھڑی تھیں اور ان کے چہرے کے تاثرات کسی بھی طرح خوشگوار نہیں تھے۔ یہ کیا ہے؟ آمنہ بیگم کی آواز میں حیرت اور غصہ دونوں تھے۔ سدرا بیگم نے پورے کچن پر ایک نظر ڈالی اور پھر گہرا سانس لیا، جیسے خود کو ضبط میں رکھنے کی آخری کوشش کر رہی ہوں۔ یہ ہم بیکنگ کر رہے تھے، ماہنور نے ہلکی آواز میں وضاحت دی۔ یہ بیکنگ ہے؟ آمنہ بیگم نے کچن کے در و دیوار پر لگے آٹے، انڈوں اور چاکلیٹ ساس کی طرف اشارہ کیا۔ پریشا نے دانت نکالے۔ اصل میں کچھ زیادہ ہی تخلیقی ہو گیا۔ تخلیقی؟ سدرا بیگم نے ہاتھ باندھ کر کہا، بیٹا آج تک میں نے اپنے کچن کو اتنا برباد نہیں دیکھا تھا۔ یہ تم دونوں نے کیا کر دیا؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک ساتھ بولی، بس مزہ آ رہا تھا۔ یہ مزہ کسی اور جا کر لو، آمنہ بیگم نے سختی سے کہا، اور ابھی اسی وقت میرے کچن سے باہر نکلو۔ لیکن اماں، ہمارا کیک، ماہنور نے احتجاج کیا۔ وہ جو بھی ہے وہ اب نہیں بنے گا۔ سدرا بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ زیادتی ہے، پریشا نے افسوس سے کہا۔ یہ زیادتی نہیں، یہ انصاف ہے، آمنہ بیگم نے کہا اور دونوں کے ہاتھوں سے مٹی ہوئی چاکلیٹ اور آٹے کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا۔ جاؤ اور اپنے ہاتھ منہ دھو کر کچھ ڈھنگ کا کام کرو۔ ماہنور اور پریشا نے ایک ساتھ برا سا منہ بنایا اور آخرکار شکست تسلیم کرتے ہوئے کچن سے باہر نکل آئیں۔ جیسے ہی وہ دونوں کچن سے باہر نکلیں، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کہکا لگایا، پھر کبھی کوشش کریں گے؟ ماہنور نے شرارت سے پوچھا۔ پریشا نے آنکھ ماری، بالکل، مگر اگلی بار بہتر حکمت عملی کے ساتھ۔ یہ بات تو طے ہے کہ چاہے کتنی بار نکال دیا جائے، پریشا اور ماہنور باز نہیں آئیں گی۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے شام کے آخری لمحے سورج اپنا لمس چھوڑ کر جاتا ہے۔ باہر سے ہوا کے ہلکے جھونکے آ رہے تھے جو پردوں کو آہستگی سے ہلا رہے تھے، اور ماہنور بستر پر بیٹھی گھٹنوں کو گود میں لیے مسکرا رہی تھی۔ آج کا دن واقعی خاص تھا۔ بہت دنوں بعد وہ اپنے اصل میں لوٹی تھی، وہی پرانی شوخ زندہ دل ماہنور جو زندگی کو صرف ایک خوبصورت سفر سمجھتی تھی، جس میں خوشیاں چننی ہوں، لمحے قید کرنے ہوں اور ہر دن کو آخری دن کی طرح جینا ہو۔ پچھلے کچھ دنوں میں جانے کیوں وہ خود کو بوجھل محسوس کر رہی تھی، جیسے زندگی اچانک بوجھ بن گئی ہو، جیسے وہ کہیں کھو گئی ہو۔ لیکن آج اس نے اپنے آپ کو پھر سے محسوس کیا تھا۔ پریشا کے ساتھ گزارا دن کسی خواب سے کم نہ تھا۔ دونوں نے صبح سے لے کر شام تک اتنی شرارتیں کی تھیں کہ آمنہ بیگم نے انہیں کئی بار گھور کر دیکھا تھا، مگر وہ تو جیسے آج رکنے کے موڈ میں ہی نہیں تھیں۔ پہلے باورچی خانے میں جا کر زبردستی کچھ بنانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ جلنے کی بو اور باورچی کی ناراضگی نکلی۔ پھر لان میں پانی کی ہوز لے کر ایک دوسرے پر پانی ڈال کر دوڑیں لگائیں، اور جب آغا جان نے ڈانٹا تو خاموشی سے دبک کر بیٹھی رہیں، مگر آنکھوں میں وہی شرارت ناچتی رہی۔ اب وہ سکون سے اپنے کمرے میں تھی، ایک عجیب سی طمانینت اس کے اندر اتر رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے بالوں سے کھیلنا شروع کیا۔ آج پہلی بار اسے یوں لگا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کے فیصلے کسی اور کے حوالے کر دیے ہوں، جیسے اس نے سب کچھ اللہ کا کہہ دیا ہو کہ جو ہوگا وہی بہتر ہوگا۔ اللہ پر یقین اس کے نصیب کی ڈور سنوار دے گا۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، مشکلیں آتی ہیں، دل دکھتے ہیں، آنکھیں بھیگتی ہیں، مگر اس کا ایمان تھا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ آج وہ اپنے مستقبل کے لیے دعا گو تھی، دل ہی دل میں اپنے رب سے کہہ رہی تھی کہ جو بھی ہو اس کے لیے بہتر ہو اور ہر مشکل آسان ہو۔ مسکراتے ہوئے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، وہی ماہنور جو زندگی کو ہنسی میں اڑانے والی تھی، جو ہر دکھ کو نظر انداز کر کے خوشی کے بہانے ڈھونڈ لیتی تھی، وہ لوٹ آئی تھی۔ اچانک ایک خیال اس کے دماغ میں آیا اور اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ دانین،
کتنے دن ہو گئے تھے اسے تنگ کیے ہوئے، وہ تو بیچاری کسی اور ہی الجھن میں پھنسی ہوئی تھی، اور ماہنور بھی اپنے دماغ میں الجھی رہی، مگر اب نہیں، اب جب وہ آئے گی تو اسے ویسے ہی تنگ کرے گی جیسے پہلے کرتی تھی۔ وہ دانین کے سنجیدہ چہرے کو مزید سنجیدہ کرنے کے مشن پر ہوگی، کبھی اس کے پیچھے پیچھے گھومے گی، کبھی اسے زبردستی ساتھ گھسیٹے گی، کبھی عجیب و غریب باتیں کر کے اسے حیران کرے گی، اور کبھی ایسے ڈرامے کرے گی کہ وہ زچ ہو کر اسے گھورنے لگے۔ یہ سوچ کر ہی اس کی ہنسی چھوٹ گئی، وہ بستر پر لیٹ گئی، چھت کو گھورتے ہوئے۔ کچھ پل خاموشی رہی، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ اللہ میری ہر مشکل آسان کر دے اور ہمیشہ مجھے ایسا ہی خوش رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ کب نیند کی آغوش میں جا رہی ہے۔ ابھی اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، لیکن جب دلی سکون انسان کو میسر ہو تو پھر وقت کا پتہ نہیں چلتا، اور اسی لیے وہ سکون کے ساتھ نیند کی وادی میں اترنے لگی، جہاں خوابوں میں بھی کہکے تھے، خوشیاں تھیں، اور ایک بے فکری کی دنیا تھی۔ راحم نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 7 بجنے والے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اترا اور چند قدم آگے بڑھا۔ اس کے ہر قدم میں وہی بے نیازی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ حسین صاحب کا گھر اس کے سامنے تھا، روشنیوں میں نہایا ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ وہ سیدھا دروازے تک آیا اور ایک لمحے کو رکا۔ چند سیکنڈ کے توقف کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ ہلکی سی خاموشی دروازے کے پیچھے بسی تھی، پھر ایک مدھم سی آہٹ سنائی دی۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ راحم نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ناگواری ابھری، مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ اس کے چہرے کے زاویے سخت ہو گئے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے اسے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے اپنی زبان سے وہ الفاظ نکالے جو شاید اس کے مزاج کے خلاف تھے۔ السلام علیکم بھائی، آئیں اندر آ جائیں، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، پھر آپ آپی کو لے کر چلے جائیے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں سرد مہری واضح تھی، جیسے وہ زبردستی اپنے لہجے کو ہموار رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہی حمزہ جو راحم کو دل سے قبول نہیں کر پایا تھا، جو اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے میں کبھی نہیں جھجکتا تھا، آج دانین اور اپنے والد کی خاطر راحم کو اخلاقاً مدعو کر رہا تھا۔ راحم کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ اسے سامنے والے شخص کی زبردستی کی گئی شرافت پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ حمزہ کے دل میں اس کے لیے خاص قسم کا بیر ہے جو شاید کبھی ختم نہ ہو، لیکن راحم کو کہاں کسی کے رویے سے فرق پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے بے نیاز تھا، اور آج بھی تھا۔ وعلیکم السلام۔ مختصر جواب دینے کے بعد اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ نہیں، میں اندر نہیں آ رہا۔ حمزہ کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ اس کا کندھا تناؤ میں آ گیا، مگر وہ بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا۔ راحم دوبارہ خاموش کھڑا ہو گیا۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے گہرا ہو رہا تھا، اور گھر کے باہر اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جیب میں تھے اور وہ ساکت کھڑا تھا۔ چند منٹوں بعد دروازے میں دوبارہ حرکت ہوئی اور دانین باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی نرمی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ کچھ لمحے دروازے پر کھڑی رہی، پھر اس نے راحم کو دیکھا۔ اندر آ جائیں۔ سیدھا، مختصر اور اسپاٹ لہجہ۔ وہ کوئی لمبی وضاحت دینے کے موڈ میں نہیں تھی، اور راحم بھی اس کی عادتوں سے بخوبی واقف تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دانین نے دروازے کے اندر نظر دوڑائی، پھر دوبارہ راحم کی طرف دیکھا۔ بابا جانی کہہ رہی ہیں کہ آ کر کھانا کھا لیں، اور میں نہیں چاہوں گی کہ آپ میرے بابا جانی کی کسی بھی بات سے اختلاف کریں، تو پلیز اسے میری ریکویسٹ سمجھ لیں یا ضد۔ اندر آ جائیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دانین نے اسے اتنی لمبی بات کی تھی۔ اس کے الفاظ میں کوئی مصنوعی پن نہیں تھا، نہ ہی کوئی خاص جذباتی اپیل، مگر پھر بھی ان لفظوں میں ایسی سادگی تھی کہ راحم کو چند لمحے خاموش رہنا پڑا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دانین اس سے کسی بات پر اتنی مضبوطی سے اصرار کرے گی۔ راحم نے بغیر کچھ کہے سر کو ہلکی سی اس بات میں جنبش دی اور دروازے کی دہلیز پار کر گیا۔ دانین نے دروازہ آہستگی سے بند کر دیا، اور اس کے بند ہونے کی آواز گھر کے اندر موجود خاموشی میں مدھم ہو گئی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی وزنی تھی، ایسی خاموشی جو کانوں میں چیختی ہو مگر زبانیں گنگ کر دے۔ کھانے کی میز پر بیٹھے چاروں افراد، جن کے درمیان کئی رشتے موجود تھے، مگر اس وقت وہ رشتے الفاظ سے عاری لگ رہے تھے۔ حسین صاحب نے آج جب اپنی بیٹی کو راحم کے ساتھ دیکھا تھا تو دل کے کسی کونے میں ہلکی سی تسلی اتر آئی تھی۔ راحم کی شخصیت میں ایک مضبوطی تھی، ایک ایسا غرور جو کسی کو جھکنے نہیں دیتا تھا، مگر اسی غرور کے پیچھے حسین صاحب کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر نظر آیا تھا، ایک ایسا جنون
جو محبت سے زیادہ کسی اور چیز کی علامت تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ زندگی کے فیصلے ہمیشہ انسان کے بس میں نہیں ہوتے۔ وہ آج مطمئن تھے کہ کم از کم سلیم جیسے شخص کے بجائے ان کی بیٹی کا ہاتھ کسی بہتر آدمی کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ دانین اپنی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی، مگر کھانے پر دھیان کم تھا۔ راحم کے عین سامنے بیٹھی وہ اس کی نگاہوں کے بوجھ کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ راحم کا انداز ویسے تو عام تھا، مگر اس کی نظریں کبھی کبھار دانین پر آ کر رک جاتیں، جیسے کسی غیر مرئی زنجیر نے انہیں وہیں باندھ دیا ہو۔ حمزہ اس وقت خاموش بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں دونوں کے درمیان ہونے والی اس غیر محسوس جنگ کو جانچ رہی تھی۔ بابا اور کچھ چاہیے آپ کو؟ دانین نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ حسین صاحب نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں بیٹا۔ راحم کی نظریں ایک پل کے لیے حسین صاحب پر اٹھیں، پھر وہ خاموشی سے دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ رات کا وقت تھا، باہر کہیں دور سڑک پر گزرنے والی گاڑیوں کے مدھم ہارن سنائی دے رہے تھے۔ گھر کے اندر دیواروں پر گھڑی کی سوئیاں چل رہی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت بھی سست روی سے گزر رہا ہو۔ چند منٹ مزید یوں ہی بیت گئے اور پھر دانین چپ چاپ اپنی پلیٹ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ راحم نے بے اختیار سر اٹھایا، جیسے اس کی نظریں خود بخود اس کے پیچھے جانے کو مجبور ہو رہی ہوں، مگر اس نے خود کو روکا، اور پھر دانین کے جانے کے بعد حمزہ بھی دانین کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جیسے ہی دانین کچن میں داخل ہوئی، حمزہ بھی اس کے پیچھے داخل ہوا۔ راحم کے چہرے کا رنگ ہلکا سا بدلا، انگلیاں بے چینی سے میز کے کنارے پر آ کر ٹھہر گئیں، جیسے وہ خود کو ضبط میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حسین صاحب نے یہ لمحہ بغور نوٹ کیا۔ انہوں نے راحم کے تاثرات کو گہری نگاہ سے دیکھا، جیسے وہ کچھ جانچنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور کچھ حد تک وہ بہت کچھ سمجھ بھی گئے تھے۔ کچن میں جاتے ہی حمزہ نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور سیدھا دانین کی طرف بڑھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ دانین نے چائے کے لیے پانی چولہے پر رکھا اور گردن موڑ کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ سچ بتائیں آپی، آپ خوش تو ہیں؟ حمزہ نے سنجیدگی سے دانین سے پوچھا۔ دانین کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، پھر اس نے آہستہ سے چائے کی پتی ڈالی اور دھیرے سے کہا، حمزہ، خوشی کا مطلب ہر کسی کے لیے الگ ہوتا ہے، شاید وقت کے ساتھ میں خوش ہو جاؤں۔ حمزہ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ دانین سچ نہیں بول رہی، یا شاید خود کو دھوکہ دے رہی ہے۔ راحم بھائی آپ سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں؟ دانین نے سوال پر چونک کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ برے نہیں ہیں حمزہ، بس وہ مختلف ہیں۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ اگر کبھی کچھ غلط لگے تو آپ مجھے ضرور بتانا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ دانین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، لیکن یہ سب مکالمے باہر بیٹھے ایک اور شخص کے دل میں آگ لگانے کے لیے کافی تھے۔ راحم، جو کہ باہر خاموش بیٹھا تھا، ہر لمحے حمزہ کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بڑے ضبط سے حمزہ اور دانین کے مابین ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کا ضبط، اس کی خاموشی، سب کچھ ایک شدید طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب حمزہ نے دانین کے لیے اپنی پریشانی ظاہر کی تھی، اور راحم یہ بھی جانتا تھا کہ یہ آخری بار بھی نہیں تھا۔ چند منٹ بعد دانین اور حمزہ چائے لے کر باہر آئے، اور راحم کو یہ دیکھ سکون ملا۔ حسین صاحب نے کپ اٹھایا، حمزہ نے اپنی چائے تھامی، اور جیسے ہی دانین نے راحم کے آگے کپ بڑھایا، راحم نے دانین کے ہاتھ سے چائے لی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ دانین کے ہاتھ سے لگا، بس ایک لمحہ، مگر یہ لمحہ حسین صاحب کی نظروں سے نہیں بچ سکا۔ انہوں نے دیکھا راحم نے کپ لینے میں ایک اضافی سیکنڈ لگایا تھا، جیسے وہ دانین کو محسوس کرنا چاہتا ہو، جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے اور دانین واقعی اس کی ہے۔ چائے ختم ہوئی، وقت نے اپنی رفتار پکڑی، اور پھر وقت آیا واپسی کا۔ راحم نے گاڑی نکالی اور دانین کو ساتھ بٹھا کر شاہ ہاؤس کے لیے نکل گیا۔ حسین صاحب اور حمزہ دروازے پر کھڑے اس گاڑی کو جاتے دیکھتے رہے۔ بابا سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ حمزہ نے آہستہ سے پوچھا۔ حسین صاحب نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، اللہ بہتر کرے گا۔ پھر وہ خاموشی سے اندر چلے گئے، لیکن ان کے دل میں راحم کی آنکھوں میں نظر آنے والا وہ جنون ایک خدشے کی طرح موجود تھا، ایک ایسا خدشہ جو شاید وقت کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جائے، لیکن ساتھ ہی انہیں اس چیز کا سکون تھا کہ ان کی بیٹی کو ان کے بعد بھی کوئی سنبھالنے والا ہے جو اس کو دنیا کے ہر سرد و گرم سے بچائے گا۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی، چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپتا نکلتا آسمان پر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا، اور ستارے مدھم روشنی لیے خاموشی سے ٹمٹما رہے تھے۔
شاہ ہاؤس کے اونچے در و دیوار سیاہی میں ڈوبے نظر آ رہے تھے۔ بس داخلی دروازے کے قریب جلتی مدھم روشنی ماحول کو پراسرار سا بنا رہی تھی۔ راہم نے گاڑی شاہ ہاؤس کے مرکزی دروازے کے پاس لا کر روکی۔ انجن بند ہوتے ہی ارد گرد کا سناٹا اور گہرا ہو گیا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ ہوا میں رات کی مخصوص خنکی تھی جو درختوں کی سرسراہٹ کے ساتھ مل کر ماحول کو مزید خاموش اور پراسرار بنا رہی تھی۔ دانین نے ایک نظر باہر ڈال کر شاہ ہاؤس کے بلند دروازے کو دیکھا۔ اسے یہاں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، مگر ہر بار اس دروازے کے پار جاتے وقت دل میں ایک عجیب سی کیفیت جنم لیتی تھی، ایک انجانا سا بوجھ، جیسے وہ کہیں قید ہونے جا رہی ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، یا شاید وہ اپنے اندر کے جذبات کو محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ راہم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ گاڑی کے اندر کم روشنی تھی، مگر چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی نظریں باہر کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھی۔ راہم نے گہرا سانس لیا اور نظریں موڑ لیں۔ تم اندر جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اس کی آواز گہری تھی، مگر کوئی سختی یا نرمی نہیں تھی، بس جیسے کہہ دیا ہو بغیر کسی توقع کے کہ دانین کچھ جواب دے گی۔ دانین نے راہم کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز رات کے سناٹے میں گونجی، جیسے خاموشی کو توڑ کر پھر سے پہلے جیسا سکون دے گئی ہو۔ شاہ ہاؤس کے دروازے کے پاس آتے وہ دروازے کی طرف بڑھی، اور جیسے ہی گیٹ کے قریب پہنچی وہاں کھڑے گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے اندر داخل ہو گئی۔ راہم وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اندر چلی جاتی تھی، خاموش، سوالوں سے پرے، جیسے اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ مگر کیا واقعی ایسا تھا؟ شاید نہیں۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنی انگلیوں کی گرفت سخت کی اور پھر گہرا سانس لے کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ انجن کی آواز نے رات کی خاموشی کو پھر سے توڑ دیا۔ ہیڈ لائٹس آن ہوتے ہی سامنے کی سڑک چمک اٹھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور شاہ ہاؤس کے دروازے سے دور ہوتی چلی گئی، جیسے وہاں آ کر رکنا ہی ایک بھول تھی۔ گاڑی اندھیرے راستے پر دوڑتی جا رہی تھی۔ شاہ ہاؤس کے در و دیوار راہم کے عقب میں کہیں گم ہو چکے تھے، اور سامنے سڑک کے دونوں طرف لگے درخت تیز ہوا میں جھومتے، سرسراتے، کسی گہری سرگوشی کا حصہ لگ رہے تھے۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک روشن ہو رہی تھی، مگر اس کے اندر پھیلے اندھیرے میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، مگر شہر ابھی بھی جاگ رہا تھا۔ سڑکوں پر کہیں کہیں گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ سگنل پر رکے لوگ جلدی میں تھے، مگر راہم کو کسی سگنل، کسی ٹریفک سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا ذہن ایک ہی سمت میں جا رہا تھا، اس کے اپارٹمنٹ کی طرف، جہاں سلیم اس کا انتظار کر رہا تھا، یا شاید سلیم کا انجام اس کے انتظار میں تھا۔ گاڑی پارکنگ میں آ کر رکی۔ اس نے ایک لمحہ لیا، گہرا سانس کھینچا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ 3 منزلہ سادہ سی عمارت، جس کی سیڑھیوں پر جلتی بجھتی زرد روشنی نے پورے ماحول کو اور پراسرار بنا دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اندر ایک گھٹن بھری خاموشی تھی۔ اس کی نظریں سیدھا کمرے کے کونے میں پڑیں، جہاں کرسی پر بندھا سلیم آنکھوں پر پٹی، ہاتھ پیچھے بندھے، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، مگر وہ بھی کافی نہیں تھی کہ سلیم کی حالت پوری طرح دیکھی جا سکے۔ راہم نے دروازہ اندر سے بند کیا اور آہستہ قدموں سے آگے بڑھا۔ سلیم کے کپڑے گرد آلود تھے، چہرے پر زخموں کے نشانات تھے، اور سر ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ لگ رہا تھا کہ یا تو وہ بے ہوش ہو چکا ہے یا ہوش میں آنے کی خواہش کھو چکا ہے۔ راہم نے ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے میز پر رکھا جگ اٹھایا، پانی سے بھرا اور ایک جھٹکے سے سلیم کے چہرے پر انڈیل دیا۔ سلیم ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا، ہونٹوں سے ایک درد بھری سسکی نکلی، سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگی۔ آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، مگر وہ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ جاگ گئے؟ راہم کی آواز میں وہی ٹھنڈک تھی جو اس کے اندر کے اندھیرے کی عکاسی کر رہی تھی۔ سلیم نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر زبان جیسے منہ میں جم چکی تھی۔ تمہیں لگتا تھا تم یہ سب کر کے بچ جاؤ گے؟ راہم نے ایک کرسی کھینچ کر اس کے سامنے رکھی، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ سلیم کی سانسیں اب بھی تیز تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کھیل اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ راہم خاموشی سے دھواں چھوڑتا رہا۔ اس کے چہرے پر وہی پراسرار سکون تھا جو کسی طوفان سے پہلے آتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، سلیم نے بمشکل ہونٹ ہلائے، مگر راہم ہلکا سا ہنسا۔ معافی؟
اس نے دھواں چھوڑا، کرسی سے جھک کر قریب آیا اور سلیم کے چہرے پر زبردستی گرفت جما کر اسے اوپر کیا۔ میں معافی دیتا نہیں، سزا دیتا ہوں۔ کمرے کی خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ باہر کہیں سے گلی میں کسی بلی کے رونے کی آواز آئی۔ ہوا کھڑکی سے سرسراتی اندر آ رہی تھی۔ راہم نے سگریٹ کا آخری کش لیا، پھر ٹھنڈے انداز میں اسے ایش ٹرے میں مسلا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سلیم کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ جانتا تھا یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ راہم نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر جیب سے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ سب کچھ تیار ہے؟ دوسری طرف سے کچھ جواب ملا، جس پر راہم کی ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کیا، سلیم کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ رات کا یہ پہر اب اور تاریک ہونے والا تھا۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔